اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا وصانبنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولایا و مولانا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ محبان نبی و عبدران اہل بیت، میرے لیے انتہائی واجب الاحترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربان بھائیوں، دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم اللہ آپ سب کا اس عظیم عبادت میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر امام حسین علیہ السلام میں مانگنے کے لیے آئے، سخی عباس کے کٹے ہاتھوں کے صدقے میں اس عزتوں والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان ہیں اللہ رب العزت پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے قدم آپ چل کے اس مقدس ذکر کی طرف آئے، مالک آپ سب کو آپ کی نیتوں کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ولی العصر حجت خدا سرکار امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، ہم سب کو آقا و مولا کی زیارت نصیب ہو، ملک پاکستان کی خیر ہو، قائد ملت کی مولا زندگی دراز ہو۔ صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ انتہائی مختصر سے وقت میں مختصر سی حاضری، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سے آیت نمبر 33 کو تلاوت کیا کہ جس میں ارشاد ہوا هو الذی ارسل، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، ارسال کیا، بھیجا اپنا رسول خدا دے کر اور دین حق دے کر۔ مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کہتا ہے یہ بات چاہے مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنا محمد خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک ہاتھ میں خدا، ایک میں دین حق۔ مختصر وقت میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے موضوع کو سمیٹنا کیسے ہے، چند لفظوں میں بتانا ہے کہ خدا کیا ہے اور دین حق کیا ہے، اور آپ نے لطف لینا۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، یہ جس دربار میں آئے اس دربار کی عزت پہ چند لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں بڑے دربار ہوں گے، بڑے درگاہیں ہوں گی، ہر دربار میں بابا جی آپ جانتے ہیں کہ اصول ہوتے ہیں۔ اصول کیا ہوتے ہیں کہ ہم عمر بیٹھے، امیر کے ساتھ امیر بیٹھے، پڑھے لکھے کے ساتھ پڑھا لکھا بیٹھے، عالم کے ساتھ عالم بیٹھے۔ یہ درباروں کے اصول ہوتے ہیں کہ ہم پلہ بیٹھے۔ کیا کہنے حسین تیری اس عزتوں والے ذکر کے، جہاں شرطیں ختم ہو گئی، جہاں مرتبے ختم ہو گئے، یہاں 80 سال کے بزرگ کے ساتھ جڑ کے بچہ بیٹھتا ہے، یہاں پڑھے لکھے کے ساتھ کم پڑھا لکھا بیٹھتا ہے، یہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے۔ غریب کو اپنی غربت پہ پشیمانی نہیں، امیر کو اپنی دولت پہ ناز نہیں، پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ تکبر نہیں، نہ پڑھنے والے کو پشیمانی کوئی نہیں۔ مجھے غازی عباس کی قسم ہے یہ کائنات کا واحد دربار ہے جہاں دنیاوی عہدے تو چلتے ہی نہیں، جہاں دنیاوی منصب تو بتائے نہیں جاتے۔ اگر تو دنیاوی منصب
منصبوں کی بات کرتا ہے. تو چودھری تھا, تو زمیندار تھا, تو جگیردار تھا, تو کلیکٹر تھا, اس دہلیز کے باہر تھا. جب اس دہلیز کے اندر آ گیا, تیرا ایک ہی مرتبہ ہے, تیرا ایک ہی عہدہ ہے کہ تو حسین کا عزادار ہے, تو حسین کا عاشق ہے, تو حسین کا ماتمی ہے. اگر اس دہلیز پہ آ کے اپنے مرتبے بتاؤ گے, تم بشر ہو, اس دروازے پہ تو فرشتوں کی جرت نہیں. اپنے عہدے بتائے, دلیل پوچھتے ہو تو عرش سے فضلی دیتا ہو. آیا تھا ایک اس دروازے پہ جو مرتبے میں ملائکہ کا سردار تھا, جو عہدے میں سردار الملائکہ تھا. اس نے دستک دی, اندر سے پوچھا گیا کون ہے. اس نے نہ مرتبہ بتایا, نہ عہدہ بتایا, بڑی عاجزی سے کہا انا خیاط الحسنین, انا خیاط الحسنین, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. جناب فضہ نے کہا جبرائیل بن کے تعارف کروا. اس نے کہا بی بی یہ دہلیز وہ ہے جہاں عہدے بتائے نہیں جاتے, نوکری سنائی جاتی. جہاں عہدے بتائے نہیں جاتے, نوکری سنائی. والذی ارسلہ, ہم نے بھیجا اپنا رسول خالی ہاتھ نہیں, دو چیزیں دے کر, خدا اور دین حق, تاکہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. اور یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے. آیت نے بتایا کہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا, دین تو مشرکوں کا بھی ہوتا ہے. چلیے دین تو کافروں کا بھی ہوتا ہے. ہم نے آیت سے کہا آیت ایسے نہیں, بات مکمل کر. دنیا کو کیسے بتائیں دین مشرکوں کا بھی ہوتا ہے. آیت چپ تھی کہ سورہ کافرون پکار اٹھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون, اے میرا حبیب کہہ دے ان سے اگر یہ تیرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے, لکم دینکم ولی دین, ان کو ان کا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. پتہ چلا دین صرف مسلمانوں کا نہیں, دین تو مشرکوں کا بھی ہوتا ہے, دین تو کافروں کا بھی ہوتا ہے. تو جس دین کو اللہ نے دین الہی نہیں دین حق کہا, وہ حق والا دین کیا ہے؟ اس حق والے دین کو سمجھانے کے لیے پہلا نبی آدم اس زمین پر ہادی بن کے آیا. اس نے آ کے انسانیت کو رہنا سکھایا, لیکن دین کا وارث نہ بن سکا. اس سے اگلا نبی ادریس آیا, اس نے انسانیت کو پہننا سکھایا, لیکن دین کا وارث وہ بھی نہ بن سکا. اس سے اگلا نبی نوح آیا, اس نے کشتی نجات کی بنائی, دنیا کو بچنا سکھایا, لیکن دین کا وارث وہ بھی نہ بن سکا. اس سے اگلا نبی ابراہیم آیا, اس نے نار نمرود میں چھلانگ لگا کے عشق کے مرحلے کو مکمل کیا, لیکن دین کا وارث وہ بھی نہ بن سکا. اس سے اگلا نبی اسماعیل آیا, اس نے چھری کے نیچے لیٹ کے قربانی کا سلیقہ سکھایا, لیکن دین کا وارث نہ بن سکا. شاہ سفیر والوں مرضی آپ کی اپنی ہے. اس سے اگلا نبی موسیٰ آیا, موسیٰ معجزات کے ذریعے سے اللہ منواتا رہا, دین کا وارث نہ بن سکا. عیسیٰ سولی پہ لٹک کے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا, دین کا وارث وہ بھی نہ بن سکا. دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا. کب کوئی ایسا آئے گا جو میرے نام لگ جائے گا, جس کے نام یہ دین ہو جائے گا. دین اس تلاش میں تھا, حتیٰ کہ وہ سردار نبی آ گیا, لیکن دین کو اپنا وارث نہ ملا. اس سردار نبی نے ابو طالب کی حویلی میں اسلام کی پہلی اینٹ بھی رکھ دی, لیکن دین کو اپنا وارث نہ ملا. پھر ہوا کیا؟ پھر خندق کی خاموشی, خیبر کی تلوار, احد کے جلوے, یہ جنگیں بھی ہوتی رہی, دین کو اپنا وارث نہ ملا. دین پھر وارث کی تلاش میں تھا. ادھر رسول نے 23 سال کا دور گزارا, آخری حج کر کے واپس آئے, غدیر کے مقام پہ پلانوں کا منبر لگایا, ادھر علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے علی کی ولایت کا اعلان کیا. ادھر جبرائیل نے عرش چھوڑا, محمد کے قدموں پہ اپنے پروں کو رکھ کے کہتا ہے, خدا کہتا ہے الیوم 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 اکملتکم, آج تیرا دین مکمل ہو گیا. پھر شاہ سفیر والوں, انصاف کرنا تمہارا اپنا مقدر ہے. جو دین صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوتا, علی ولی اللہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ولی اللہ پہ مکمل ہو. بات ہو رہی تھی دین حق کی, حق والا دین. آیت نے بتا دیا, محمد بتا گیا کہ وہ حق والا دین کیا ہے. ابھی آیت پڑھی, اپنی طرف سے نہیں, پھر حدیث بھی پڑھتا ہوں, ذرا کھل کے بچے بھی سمجھ جائیں.
کہ یہ حق والا دین کیا ہے، پھر خود سوچ لینا اس دین کو حق والا بھی کہہ سکتے ہو اور کس والا بھی کہہ سکتے ہو۔ آؤ رسول کی حدیث پہ غور کرو، رسول نے کہا الحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مجھے آپ کی عزت کی قسم اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میری کیا جرت آگے بولتا۔ رسول یہاں چپ نہیں ہوئے، رسول نے کہا میرا اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ پتہ چل گیا حق پیچھے علی آگے، علی حق کے پیچھے نہیں، علی حق کے آگے چلتا ہے۔ پھر انصاف کر کے بتاؤ، جو آج کہتے ہیں علی نے فلاں کی بیعت کی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا کسی امتی کے پیچھے کیسے چل پڑا؟ جو حق کے پیچھے نہیں چلتا کسی امتی کے پیچھے کیسے چل پڑا؟ یعنی آپ اس دین کو حق والا بھی کہہ سکتے ہیں اور علی والا دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ آؤ میں اگلی بات آپ کو پھر فرمان سے سناتا ہوں، آیت حدیث فرمان۔ علی بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا، بور تو نہیں ہو رہا، بسم اللہ آخری جملہ ہے۔ بادشاہ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا یا علی، سید یا علی، رسول فرما کے گئے آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یا علی جو عبادت ہوگی وہ آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ امیر نے اس کی طرف دیکھا، امیر نے کہا سوال کھل کے کر۔ اس نے کہا یا علی پوچھنے یہ آیا، رسول کہہ کے گئے تیرا چہرہ دیکھنا عبادت، یا علی جو عبادت ہوگی وہ عبادت تیری ہوگی تو اللہ تو شرک کو برداشت نہیں کرتا، اگر اللہ کی ہوئی تو تیرا چہرہ دیکھنے سے کیسے؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور لسان اللہ کی زبان جنبش میں آئی۔ امام فرماتے غور سے سن، اگر چہرہ میرا تو میری عبادت، اگر آنکھیں اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ تو اس کی عبادت۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی جن ولی اللہ کے قائل۔ اور یاد رکھیے گا علی بادشاہ وہ ہستی ہیں جن کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ حلال۔ باجی جل تکبیر نہ پڑھیے تھے، حرام۔ شرط بے شک تکبیر نہ پڑھیں تو حرام۔ شرط تکبیر، شرط تکبیر۔ جیسے بغیر تکبیر پڑھے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح 14 کی محبت کے بغیر حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ نہیں بس آخری جملہ، سفین نہیں، جنگ نہروان، سامنے لشکر، دلیل دینے لگا ہوں، سامنے لشکر میرے علی بادشاہ کے دشمنوں کا۔ علی کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جناب مالک اشتر، علی نے کہا مالک قریب ہے، علی نے کہا مالک ان پہ حملہ کر۔ تاریخ کہتی علی کے نوکر مالک اشتر نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، گھوڑے کی زین پہ مالک آیا، مالک نے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ جب عین دشمنان علی کے سامنے مالک کا گھوڑا پہنچا، انہوں نے قرآن ہاتھوں میں لے کے پڑھنے شروع کیے، قرآن ہاتھوں میں لے کے پڑھنے شروع کیے۔ شاہ سفیر والوں، جس کا ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ اٹھ کے پھر خالی واپس نہیں جائے گا، یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، مجھے منبر حسین کی قسم ہے۔ ادھر قرآن پڑھنے شروع ہوئے، علی کے نوکر مالک اشتر کے گھوڑے کے قدم پیچھے ہوئے، ادھر علی کے قریب آیا۔ تاریخ کہتی علی بولے کچھ نہیں، علی بجلی کی تیزی کے ساتھ زین پہ سوار ہوئے، علی نے اپنی ذوالفقار کو بے نیام کیا، علی نے اپنا گھوڑا میدان میں بڑھایا، آگے آگے علی کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، پیچھے پیچھے مالک کا گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ جب دوڑتے گھوڑے کی زین سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، یا علی سر تن سے جدا میں بھی کر سکتا تھا، یا علی تلوار میں بھی چلا سکتا تھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علی نے کہا مالک تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کہا یا علی کیسے کرتا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ علی نے کہا مالک مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ولایت اور امامت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دوڑتے گھوڑے کی زین سے سوال کر کے کہہ رہا تھا یا علی ایسے قاری بھی ہوتے ہیں
जो पढ़े तो कुरान लेकिन कुरान हलक में अटक जाए। अली ने कहा तूने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कयामत तक के लिए जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा हलक में अटक के देखेगा, अगर तो दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना गले में फांस। कौन सा दी? अली वाला दी। दूसरे हाथ में क्या? हुदा। हुदा क्या है? हमने आयत से कहा आयत बताओ हुदा क्या है। आयत खामोश होके कहती है मैंने तूने मुझसे दीन हक का पूछा, मैं तुझे रसूल के दरवाजे पे ले गई, तुझे रसूल के दरवाजे पे जाके खुद पूछ ले कि ये दीन हक तो अली हो गया। अली के दरवाजे ने बताया कि दीन हक अली है। अब रसूल से पूछ ये हुदा क्या है। जब हमने नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये हुदा क्या है, कायनात के रसूल के चेहरे पे तबस्सुम आए, रसूल ने अपनी जुबान को चुंबश दी। नबी फरमाते इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, वो मेरा हुसैन है जो हदायत का चिराग है। तवज्जो, हक पीछे, अली आगे, हदायत पीछे, चिराग आगे। क्या कहने बाप और बेटे के, बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। जिक्र में दुआ की जाए तो कबूल जरूर होती है। दुआ करें मेरा मौला मलिक गज़नफर साहब को मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। हक के इमाम की बेटी भी बेचादर बाजार में गई और हदायत के इमाम की बेटी ज़िबा होते बाप के सामने तमाचे खा के कहती रही बाबा, भला बाप के सामने बेटियां तमाचे खाती हैं? अजरकुम मिनल्लाह। सैयदा आपका पुरसा कबूल करे। ज्यादा मुशाए पढ़ने का आदि नहीं, एक जुमला। इंसाफ करके बताओ, तुम बेटियों वाले बैठे हो, पहले तो जितने सैयद बैठो ये मिन्नत माफी, फकीर का दरबार है सैयद से दुआ लेने के लिए। सब मिलके एक मर्तबा कहो अली की बेटी तेरा अपना मुकद्दर, हुसैन की बेटी तेरी अपनी किस्मत, हक की बेटी तेरा अपना मुकद्दर, हदायत की बेटी तेरी अपनी किस्मत। सर उठाओ और मुझे इंसाफ करके बताओ, जिनकी छोटी बेटियां हैं, बेटियों को दुआ देते हो क्या? जा बेटा तेरा मुकद्दर नेक हो, जा अली की बेटी का सदका तू अपने घर में खुशियां अपनाए। कभी किसी बाप ने ये दुआ दी है कि जा बेटा तेरा मुकद्दर अली की ज़ैनब जैसा हो, जा तेरा मुकद्दर हुसैन की सकीना जैसा हो? अजब किस्मत है अली और हुसैन की बेटियों की कि जो बाप के सामने नहीं आती थी वो भी सफर करती रही, जो बाप के सीने के बगैर सोती नहीं थी वो भी सफर करती रही। एक जुमला सुनाता हूं शाम के सफर का। एक मर्तबा अल्लाह लानत करे शिमर पे, इस बेहया ने ताजियाना मारा। ताजियाना घोड़े के मुंह पे लगा। जब घोड़े के मुंह पे लगा है ना, उमर इब्ने साद करीब आया। मातम कर लेना, हाय कर लेना और एक मर्तबा लाजमी दुआ अपने लिए करना। मैं वादा करके जा रहा हूं किसी की दुआ रद्द नहीं होगी, ये मासूमा का जिक्र है। जब इस बेहया ने ताजियाना घोड़े के मुंह पे मारा, ताजियाने का घोड़े के मुंह पे लगना था। एक मर्तबा उम्र साथ कहता है शिमर तुझे नहीं पता ये हैवान
اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ حیوان اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سید ماتم کرنا، یہ حیوان اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ سجاد کے قریب آئی، قریب آ کے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بھائی سجاد، حیوان منہ سے اللہ کا ذکر کیا میں اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ یہ شمر ہر موڑ پہ مجھے مارتا ہے، یہ دیکھ میرے رخساروں کا رنگ بدل گیا، او بھائی سجاد میرے کانوں سے